أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا من الذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے. اب جن لوگوں نے اس آیت کو مانا ہے نا، عیسائیوں کے متعلق وہ کہتے ہیں یہودیوں کا تذکرہ اب آیا ہے، اور جو کہتے ہیں سارے کافر ہیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، نصیبا من الکتاب میں سارے ہی کافر شامل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سارے کافروں میں سے ایک گروہ خدا نے یہاں پہ چنا ہے، من الذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے. یہ نہیں فرمایا جو یہودی ہیں، فرمایا جو یہودی ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نسلاً بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، ان کی نسل بنی اسرائیل کی نہیں ہے، بلکہ نسل ان کی عربوں کی ہے، اور یہودیوں کے ساتھ ایک مدت تک رہ کے خود یہودی بن گئے. یا پھر یہ جو عورتیں نظر مانتی تھیں کہ اگر ہمارے ہاں اولاد ہو جائے تو ہم اس بچے کو یہودی بنا دیں گے، تو وہ خالص عرب بنی اسماعیل میں سے، لیکن وہ یہودی ہو جاتے تھے، ایسے جا کے بچوں کو نظر میں دے آتے تھے. اللہ نے فرمایا جو لوگ یہودی ہوئے ہیں وہ لوگ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلام کو بدلتے ہیں، بے ڈھب کرتے ہیں، بغیر اس جگہ کے بات کرتے ہیں جو اصل ٹھکانہ ہے بات کا. یحرفون الکلم، جملوں کو ہٹا کر بولتے ہیں، عن مواضعہ، جو ان کے اصل مقام ہے اس اصل مقام سے ان جملوں کو ہٹاتے ہیں. کیسے ہٹاتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں سمینا، ہم نے سنا. اس آیت کو ذرا دیکھیے، اس کا ترجمہ تھوڑا سا مشکل ہے. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، الزام یہ ہے، الزام کیا، حقیقت یہ ہے کہ وہ الفاظ کو اس کی اصل مقام سے ہٹا کے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی مثالیں آئیں. پہلی مثال دیکھو، ایسے سمینا کہتے ہیں ہم نے سنا، وعصینا، ہم نے سنا وعصینا، اور جو آپ کا دشمن ہے اس کی ہم نے نافرمانی کی. سمینا، ہم نے آپ کی بات سنی، آپ کی اطاعت کی، آپ کی بات مانتے ہیں، اور جو آپ کا دشمن ہے وعصینا، اور ہم نے اس کی نافرمانی کی. یہ عرب بولتے تھے کسی کو بھی کہ سمینا وعصینا، سمینا ہم نے آپ کی بات سنی، وعصینا، اور آپ کے مخالفین کی بات کو رد کیا. اور نیتیں اندر سے ان کی کیا تھی؟ انہوں نے عربوں کے ان عام جملوں کو جو بڑے اچھے جملے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ادب کے لیے بولے جاتے تھے، انہوں نے ان جملوں کے غلط معانی نکالے. صحابہ رضی اللہ عنہ یا کوئی بھی بولتا تھا تو یہ عرض کرتا تھا کہ اللہ کے رسول سمعنا وعصینا، ہم نے آپ کی بات سنی اور آپ کے دشمنوں کی نافرمانی کی. یہ یہودی جو بولتے ہیں تو نیت یہ ہے کہ سمعنا وعصینا، ہم نے آپ کی بات سنی اور نہیں مانتے. واسمع غیر مسمعین، دوسری مثال دیکھو، یہ کیسے بے ڈھک کرتے ہیں باتوں کو. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واسمع غیر مسمعین، اور سنیے اللہ کے رسول آپ ہماری عرض، ہماری درخواست سنیے، غیر مسمعین، اور اللہ آپ کو کوئی بری بات نہ سنائے. خدا کرے آپ ہمیشہ ہمارے سے اچھی باتیں سنتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بری بات ہماری زبانوں سے نہ سنائے. اور یہودی کہتے ہیں واسمع، سنو، غیر مسمعین، بہرے ہو جاؤ، تمہیں کوئی بات ہی نہ سنو. یہ الیاذ باللہ. ورائنا، اور رائنا، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہماری رعایت کیجئے، ذرا سا اونچا ارشاد فرما دیں. اور یہ کہتے ہیں رائنا، ہمارے چرواہے، ہماری بھیڑوں کو چرانے والا.
لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور اپنی زبانوں کو کیا کرتے ہیں؟ موڑ دیتے ہیں. لین موڑ دیتے ہیں. رائینا ذرا سا موڑنے سے لفظ کہیں سے کہیں پہنچ گیا، نیت تبدیل کر لی، اور اصل میں یہ تھا کہ سمینا واسینا، اللہ کے رسول ہم نے آپ کی بات سنی اور آپ کے دشمنوں کی نافرمانی ہے، اور ہماری درخواست سن لیجئے، اور اللہ آپ کو اچھی چیزیں ہم سے سنوائے، بری نہ سنوائے. یہودی کہتے ہیں سنو اور تم سنو ہی نہ. اور اسی طرح یہ وطانن فی الدین، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو یہ جرم، اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ طعنن فی الدین، دین میں عیب نکالتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لائے ہیں، اس میں عیب نکالتے ہیں. کبھی ایک چیز غلط، کبھی دوسری چیز غلط، کبھی ایک چیز پہ اعتراض، کبھی دوسری پہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر وہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور اللہ کے رسول ہم نے آپ کی اطاعت کی. وَاسْمَعْ، اور آپ سنیے، اچھی بات ہم آپ سے عرض کرتے ہیں. وَانظُرْنَا، اور آپ ہماری طرف نگاہ کیجئے. لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ ان کے لیے بہت اچھی چیز تھی. وَأَقْوَمْ، اور یہ صحیح ترین بات تھی، درست بات تھی جو انہیں کہنی چاہیے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب احترام سے بولتے تو یہ تھا. وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے. تو جو اللہ نے لعنت کی ہے تو یہ صحیح بات بولیں گے کیسے؟ کیوں لعنت کی اللہ نے؟ ویسے ہی نہیں، بے کفریم، ان کے کفر کے سبب خدا نے ان پہ لعنت کی ہے. الفاظ کو بدلتے ہیں، تکلیف دہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور اگر آپ وہ بات یاد کر لیں تو ساری بحث ختم ہو جاتی ہے، جہاں آیا تھا کہ جو لوگ اہل کتاب ہیں اور مشرکین ہیں، تم ان سے بہت بڑی بڑی باتیں تکلیف دینے والی اذن کثیر اپنے متعلق سنو گے، تمہارے خلاف بہت باتیں یہ کرتے ہیں، تو تم صبر کرنا، تقویٰ کرنا. بس وہی بات یہاں بھی، اب بھی وہی چیز پائی جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف. یہ چیزیں اللہ نے فرمایا لعنت پڑی ہوئی ہے ان پہ، اور وہ بغیر وجہ کے لعنت نہیں ہے، کفر کرتے ہیں. تو یہ کہاں سے اچھی زبان استعمال کریں گے؟ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، سو ہرگز وہ ایمان نہیں لائیں گے آپ پر مگر الا قلیلا، ان میں سے تھوڑا سا حصہ ہے جو ان میں سے ایمان لائے، وگرنہ کوئی ان میں سے ایمان نہیں لائے گا. اسی وجہ سے بہت کم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہوئے یہودیوں میں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر یہ 10 یہودی مسلمان ہو جائیں مدینہ منورہ میں، نام لے لے کے فرماتے تھے کہ یہ 10 مسلمان ہو جائیں تو مدینہ منورہ میں کوئی یہودی باقی نہ رہے.